الرحمن الرحيم. وعن كثير بن قيس رحمه الله تعالى قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجتي. یہ ایک تابعی ہے حضرت کثیر ابن قیس. تابعی کا تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ تابعی ان شخصیات کو کہا جاتا ہے جنہوں نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زیارت کی ہو. جس طرح کے صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے والے کو کہا جاتا ہے، صحابہ کرام کی زیارت کرنے والے کو تابعی، پھر ان کی زیارت کرنے والوں کو تبع تابعی کہا جاتا ہے. تو یہ تابعی ہیں کثیر ابن قیس. فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، حضور علیہ السلام نے انہیں حکیم وحادی الامت فرمایا تھا کہ یہ اس امت کے سب سے دانا شخص ہیں، عقل مند شخص ہیں. تو ان کے پاس، ان کی خدمت میں دمشق کی جو شام کا ایک علاقہ ہے وہاں کی جامع مسجد میں بیٹھے تھے. فجاءہ رجل، یہ شام کا جو علاقہ ہے، شام کی جو سرزمین تھی، یہ علم اور علماء کی سرزمین تھی. حضرات صحابہ کی بڑی تعداد جو ہے شام میں بستی تھی، شام میں قیام پذیر تھی. چونکہ وہیں سے ہی دیگر علاقوں میں جہاد کے لیے جانا آسان تھا، تو وہیں قیام ہوتا، بوقت ضرورت جہاد کے لیے وہیں سے سفر کر جاتے. تو یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں تشریف فرما تھے. فجاءہ رجل، اسی دوران ایک صاحب تشریف لائے اور کہنے لگے: یا ابا الدرداء، اے ابو درداء، انی جئتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں مدینے سے آپ کے پاس آیا ہوں. مدینے سے مراد مدینہ منورہ ہے. اور میں کس لیے آیا ہوں؟ لحدیث بلغنی انک تحدث، ایک حدیث سننے کے لیے جس کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں. یعنی وہ آپ نے ہی حضور علیہ السلام سے سنی ہے اور آپ لوگوں کو وہ حدیث بیان کرتے ہیں. میرا مقصد صرف اس حدیث کو سننا ہے. تو جو حضرات صحابہ حدیث کے راوی ہوتے، حدیث کو بیان کرنے والے ہوتے، سننے والوں کی خواہش ہوتی کہ براہ راست انہی سے سنے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے واسطے کے ذریعے کسی سے یہ حدیث سنی ہو، جبھی تو ان کو پتہ چلا. تب انہوں نے چاہا کہ میں براہ راست بھی سن لوں صحابی رسول سے. تو خاص اس مقصد سے مدینے سے شام کا سفر کیا. اور فرماتے ہیں کہ ما جئت لحاجتی، میں اس حدیث کے علاوہ کسی اور کام سے نہیں آیا. مدینے سے شام تک کی جو مسافت 800 کلومیٹر بتلائی جاتی. 800 کلومیٹر کی مسافت انہوں نے طے کی صرف ایک حدیث کی خاطر، ایک حدیث کو سیکھنے کی خاطر، دین کے علم کی خاطر. بعض روایات کتابوں کے اندر ہیں کہ یہ درمیان میں راستے میں بھی اپنی سواری سے نہیں ہوتے رہے، سوائے نماز وغیرہ کے کسی بھی غرض، کسی چیز کو خریدنے کے لیے نہ ہوتے رہے، تاکہ ان کی نیت خالص رہے. ان کی نیت صرف یہ رہے کہ میں حدیث ہی سیکھنے جا رہا ہوں، علم حاصل کرنے جا رہا ہوں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر خوش ہوئے اور فرمایا کہ میں تمہیں اس سے پہلے ایک اور حدیث سناتا ہوں. اور وہ حدیث سنائی کہ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما، کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چل پڑے، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے وہ سفر کرے،
سلک اللہ به طریقا من طرق الجنہ، تو اللہ اس کو جنت کے راستوں پر چلا دیتے ہیں، جنت کا راستہ اس کے لیے سہل ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور فرشتے طالب علم کی جو علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، یہ علم حاصل کرنے میں لگا ہوتا ہے، طالب علم کی خوشنودی کے لیے فرشتے اپنے پر اس کے پاس بچھاتے ہیں، اس کے نیچے بچھاتے ہیں۔ پر بچھانے کا مطلب واقعتاً حقیقتاً بھی مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کے پر ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ ان کے 500 کے قریب پر تھے، اور اس سے بھی زیادہ تعداد پروں کے حامل فرشتے موجود، تو فرشتے طالب علم کے نیچے اپنا پر بچھاتے ہیں ان کا اعزاز و اکرام کے لیے، کہ یہ علم کے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بچھانے سے ان کے سامنے عاجزی اور تواضع کا اظہار ہے، کہ جھک کر ان سے ملتے ہیں، جھک کر ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے اعزاز و اکرام۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، اور جو علم حاصل کر لیتا ہے تو آسمانوں میں جتنی بھی مخلوق ہیں، زمین میں جتنی بھی مخلوق ہیں، وہ سب اس کے لیے استغفار کرتی رہتی ہیں، اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ والحیتان فی جوف الماء، یہاں تک کہ سمندر کے اندر موجود مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار عابد پر ایسی ہے جس طرح کہ 14ویں کی چاند کو دیگر تمام ستاروں پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہوتی، کہ جس طرح 14ویں کا چاند چمکتا دمکتا سارے ستاروں کو مان کر دیتا ہے، اس کے سامنے ستاروں کی روشنی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ایسے ہی جس کو اللہ علم سے نوازے اور اس کے مطابق وہ عمل بھی کرتا ہو تو اس کی فضیلت تمام عبادت گزاروں پر ایسی ہے جیسا کہ 14ویں کی چاند کی فضیلت اور فوقیت تمام ستاروں پر۔ پھر فرمایا کہ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، کہ جتنے بھی علماء ہیں یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء جو اپنا ورثہ چھوڑتے ہیں وہ کوئی درہم دینار نہیں ہوتا، مال جائیداد نہیں ہوتی، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی میراث تو علم ہوتا ہے جو خاص اللہ کا وصف ہے۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، کہ کوئی نبی درہم اور دینار کا ورثہ نہیں چھوڑتا کہ اس نے مرنے کے بعد جائیداد میں وراثت میں کوئی بڑی پراپرٹی چھوڑی ہو، درہم دینار چھوڑی ہو، بلکہ بعض روایات کے اندر آیا کہ اگر کسی نبی کی میراث میں کوئی جائیداد ہوتی بھی ہے تو ان کی دنیا سے جانے کے بعد وہ سب صدقہ ہو جاتی، ورثہ کو بھی نہیں ملتی۔ نحن معاشر الانبیاء ما ترکنا صدقہ، حدیث کے اندر آیا کہ ہم انبیاء کی جماعت ایسی ہے کہ اگر کوئی درہم دینار اگر ان کی وفات کے بعد ان کی ملکیت میں بچ بھی جائے تو ما ترکنا صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ سب اللہ کے واسطے صدقہ ہوتا ہے، کسی وارث کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو یہی حال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کچھ آپ کی ملکیت کی جائیدادیں تھیں جس کے غلے اور اناج سے آپ اپنی ازواج مطہرات کا نان و نفقہ پورا کیا کرتے تھے۔ خیبر کے اندر ایک زمین تھی فتق کے نام سے، وہ جو ہے اس کا غلہ اناج جو آتا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات کو دیتے تھے، اور جب آپ دنیا سے رحلت فرما گئے تو دیگر حضرات نے
نے اس کو غرباء اور فقراء کے لیے صدقہ کر دیا، بلکہ جو ازواج مطہرات ہیں ان کا نام نفقہ بھی ان سے چلتا رہا. پھر ازواج مطہرات کی جانے کے بعد پھر وہ عام غرباء فقراء کے لیے صدقہ ہوا. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ. علماء نے انبیاء نے تو وراثت میں علم چھوڑا ہے، لہذا علماء ان کے وارث ہیں. فمن اخذه اخذ بحظ وافر، اور جو جتنا علم میں سے حصہ حاصل کر لیتا ہے وہ نبی کی ورثے میں سے ایک بڑا حصہ حاصل کر لیتا ہے. یہ بری حدیث مبارک علم دین حاصل کرنے والوں کی فضائل پر مشتمل تھی کہ اللہ جل شانہ ایسے لوگوں کے لیے جنت کا راستہ آسان و سہل کر دیتا ہے. فرشتے اس کا احترام و اکرام کرتے ہیں، مخلوقات اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. سمندر کے اندر موجود مخلوق آسمان و زمین میں، آسمانوں سے مراد فرشتے ہیں، فرشتے بھی ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. یہ ساری فضیلتیں اس صاحب علم کے لیے ہیں جو اپنے علم کے مطابق عمل بھی کریں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اگر علم کے مطابق عمل نہیں ہے تو ایسے علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسے علم کا اللہ کے نزدیک کوئی مقام مرتبہ نہیں ہے، کیونکہ علم عمل کے بغیر خالی الفاظ و نقوش ہیں. اس کے اندر جان اور اس کے اندر روح نہیں ہے. اس کے اندر جان اور روح پیدا ہوتی ہے عمل سے. جس طرح علم کی جان اور روح عمل ہے، ایسے ہی عمل کی جان اور روح اخلاص ہے. تو علم ہو، اس کے ساتھ عمل ہو اور اس عمل میں اخلاص ہو تو پھر یہ ساری فضیلتیں من جانب اللہ اس کو عطا ہوتی ہیں. اللہ جل شانہ ہم سب کو بھی اسی علم کے حصول میں اپنی زندگی وقف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا